نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی ذات نے توفیق عطا فرمائی تو 14 شعبان المعظم سن 1441 ہجری کو یہ آپ کے مسائل اور ان کا حل کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ بہت قلیل عرصے میں اس کی کافی مفید کارگزاریاں سامنے آئیں اور دوستوں نے بہت سراہا اور حوصلہ افزا خبریں دیں۔ تنبیہ الغافلین میں فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل علم کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر کے حوالے سے ایک قول نقل کیا ہے کہ علم کی مجلس میں جب بیٹھو تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو اس میں بیان فرمایا کہ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ الصمت، علم کی مجلس میں جب بیٹھیں تو وہاں پہ خاموشی اختیار کریں، خاموش ہو کے بیٹھیں۔ دوسرا فرمایا کہ الاستماع، کان لگا کر سنیں، عالم کی بات کو سستی کی حالت میں اور لاپرواہی کی حالت میں نہ سنیں، چست ہو کے سنیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ بھئی اس کو الحفظ، اس کو یاد کر لو، اس کو بھلا نہ دو، جو دین کی بات سنو یا پڑھو اس کو اچھی طرح یاد کرو۔ چوتھی بات فرمائی کہ والعمل بھی، اس کے ساتھ عمل کرنے کی بھی کوشش کرو۔ اور پانچویں بات فرمائی کہ نشرہ، اس کو نشر کرنا، دوسروں تک اس کو پہنچانا، یہ بھی تبلیغ ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے میری امت میں سے 40 احادیث یاد کر لیں تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے فقہاء میں سے اٹھائیں گے، علماء کے طبقے میں سے اٹھائیں گے، اور میں اس کے لیے قیامت کے دن شفیع بنوں گا، سفارش کروں گا۔ اس حدیث کی تشریح میں مشکات شریف کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یاد کرنے کے سے یہ نہیں کہ رٹا لگا لیں، یہ بھی ایک ظاہری صورت ہے، اور یہ بھی صورت ہے کہ یومیہ ایک حدیث کسی کو پہنچاتے رہو تو 40 دن آپ نے 40 حدیثیں پہنچا دی تو آپ اس کو بھی یہ ثواب مل جائے گا، اللہ اس سے بھی علماء کے طبقے میں سے اٹھائے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سی جو مسائل کی غلط صورتیں عوام میں مشہور تھیں ان کی بھی الحمدللہ اصلاح ہوئی اس گروپ کے حوالے سے، اور بہت سے دوستوں نے دعائیں دی۔ حدیث پاک کی کتاب ہے مسند دارمی، 2 جلدوں میں، اس کے صفحہ 169 پر جلد نمبر 1 قبیل کتاب الطہارہ سے کچھ پہلے یہ ایک صحابی کا جملہ لکھا ہے کہ جب کبھی کوئی غلط مسئلے پر متنبہ کر دیتا کہ یہ مسئلہ، یہ عمل آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو درست کر لو، تو وہ پھر دعا دیا کرتے تھے رحم اللہ من اہدی الی عیوبی، رحم اللہ من اہدی الی عیوبی، کہ اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جس نے مجھے میری غلطیوں پر خبردار کیا، میرے عیبوں کو بتایا مجھے۔ تو حدیث پاک بھی ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ اگر کسی میں کوئی غیر شرعی بات دیکھتا ہے، کچھ سجدہ غلط کر رہا ہے، رکوع غلط کر رہا ہے، ساتھ والا مسلمان بھائی دیکھ رہا ہے اور اس کو تنبیہ نہیں کرتا تو یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
ایک صحابی نماز پڑھتے ہوئے التحیات میں 2 انگلیوں کا اشارہ کر رہا ہے، حالانکہ التحیات میں بیٹھ کر تو ایک انگلی شہادت والی انگلی جو ہے اسی کے لیے ساتھ اشارہ کرنا سنت ہے، درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنانا سنت ہے، اور آخری 2 انگلیوں کو بند رکھنا سنت ہے۔ تو شہادت والی انگلی سے اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا پہ کھڑا کریں گے، الا اللہ پہ جھکا دیں گے، اور انگلی کا رخ بھی قبلہ رخ رکھیں گے، آسمان کی طرف نہیں کریں گے، اور ساری نظر حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود سے ہٹا کر انگلی کی طرف کر لیا کرتے تھے، تو انگلی درمیان معمولی جھکی رہے گی تاکہ قبلہ رخ رہے۔ تو یہ صورتحال تھی، لیکن اس صحابی نے 2 انگلیاں کھڑی کی اشارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے احد احد، ایک ایک، تو فوراً اصلاح فرمائی۔ اس لیے ایک صحابی کا ایک تابعی کا واقعہ لکھا ہے صحیح بخاری شریف میں، اس نے التحیات بیٹھنے کی صورت جو تھی وہ سنت کے خلاف اختیار کی، چوکڑی مار کے بیٹھ گیا، 4 زانو ہو کے بیٹھ گیا، تو حضرت عبداللہ نے دیکھا، عبداللہ بن عمر نے، تو فوراً اس کو ڈانٹا اور اس کو فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کرتے دیکھا ہے، تحیات کی شکل بایاں پاؤں بچھا لیا کرتے تھے، دایاں پاؤں کھڑا کر لیا کرتے تھے، یہ تحیات کی شکل بتائی۔ تو صحابہ اکرام نے دین کے اوپر پہرے دیے ہیں، جہاں کوئی غلط مسائل ہوتے تھے تو وہاں پہ اس کو صحیح صورت ظاہر کر دیتے تھے، بتا دیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ایک دوست احمد برشرقیہ سے مفتی ریاض صاحب زیدہ مجدو نے بتایا کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل کا بہت فائدہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ صدیقی، فاروقی، عثمانی، رضوی، کاظمی، جعفری، عباسی، ہاشمی، یہ نسبتیں سادات کی نسبتیں ہیں، ان کو یہ خاص قبائل کی نسبتیں ہیں، یہ کو عام نسبتیں نہیں ہیں، تو ان کو بطور لقب کے استعمال کیا جا رہا ہے آج۔ جو آدمی صدیق اکبر کے خاندان سے نہیں ہے وہ صدیقی لکھوا رہا ہے، جو فاروق اعظم کے خاندان سے نہیں ہے وہ فاروقی لکھوا رہا ہے، جو سیدنا عثمان غنی کے خاندان سے نہیں ہے وہ عثمانی لکھوا رہا ہے، جو حضرت حسین کے خاندان سے نہیں ہے وہ رضوی لکھوا رہا ہے، حالانکہ آپ کے خاندان میں حضرت علی رضا، امام رضا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو ان کی طرف نسبت بنتی ہے رضوی، یہ سادات کی نسبت ہے۔ کاظمی، حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے، تو کاظمی یہ بھی سادات کی نسبت ہے۔ جعفری، امام جعفر صادق کی طرف نسبت ہے، تو یہ بھی نسبت سادات کی ہے۔ تو غیر سادات کے لیے ان نسبتوں کو استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے، انہیں چاہیے کہ نام استعمال کر لیں، جعفر، کاظم، رضا، عثمان، فاروق، صدیق، لیکن یا نسبت کا استعمال نہ کریں۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں کچھ لوگ جو نچلی ذاتوں والے تھے وہ وہاں جا کے اونچی ذات والے بن گئے، تو مال آیا تو اپنی ذات کو چھپا دیا اور غیر ذات کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو اور مشہور شروع کر دیا۔ کوئی یعنی راجپوت نہیں تھا تو وہ راجپوت بن گیا، کوئی ارائی نہیں تھا تو وہ ارائی بن گیا، تو کوئی میاں نہیں تھا تو وہ میاں بن گیا، کوئی چودھری نہیں تھا تو 4 پیسے ہے تو چودھری بن گیا۔ تو یہ نسبتیں اپنے خاندان کو بدلنا حرام اور ناجائز ہے، اس پر فتویٰ بھیجا تھا تو بہت سے حضرات کو فائدہ ہوا، اور بعض حضرات نے اپنے نام کے ساتھ یہ غلط نسبتوں کو ہٹایا بھی۔ اسی طریقے سے حجرہ شاہ مقیم میں مولانا ساجد الرحمن صاحب، انہوں نے بتایا کہ بھی آپ کے مسائل اور ان کا حل کا بہت فائدہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ علماء کے گروپ میں میں اس کو سینڈ کرتا رہتا ہوں، وہ تسلسل کے ساتھ یہ مسائل جا رہے ہیں، تو علماء بہت دعائیں دے رہے ہیں۔ اور جب پاک قطر فیملی تکافل میں پالیسی کے ناجائز ہونے کا بتایا گیا اور 2 کلپ اس پر بھیجے گئے، تو الحمدللہ 5 علماء انہوں نے توبہ کی کہ پاک قطر فیملی تکافل میں شرکت نہیں کریں گے،
جو پالیسی لی ہوئی تھی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے عزم کیا کہ جہاں جس مال کے بارے میں علماء کرام کہہ دیں کہ یہ حرام اور ناجائز ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، علماء کی کثرت ہے، کثیر علماء کرام نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ پاک قطر فیملی تکافل کو بیمہ پالیسی کی طرح ہی ناجائز قرار دیا ہے، اس لیے پاک قطر فیملی تکافل میں شرکت نہ کی جائے، نہ کوئی پالیسی دی جائے۔ اپنی آخرت کو سامنے رکھیں۔ اسی طریقے سے چنیوٹ سے مولوی احمد بن حکیم صاحب نے بتایا کہ میرے رشتہ داروں میں ایک شخص پاک قطر فیملی تکافل میں گھس گیا تھا، پالیسی لے چکا تھا، تو میں نے یہ آپ کا کلپ اس کو بھیجا تو الحمدللہ وہ تائب ہوا۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص، بلکہ کچھ 2-4 شخص جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے تھے، جہالت کی وجہ سے مسئلے کا علم نہیں تھا، جب ان کو علم ہوا کہ فاتحہ والی حدیث کا تعلق تو مقتدی کے ساتھ نہیں ہے، امام کے ساتھ ہے یا اکیلے نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہے، تو انہوں نے الحمدللہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ امام کے ساتھ صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، باقی قرات امام کرتا ہے وہ خاموشی سے خاموش رہتے ہیں۔ اور وہ حدیث پاک بھی ان کے سامنے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس آدمی کا کوئی امام ہوتا ہے تو وہ امام کی قرات اس کی قرات ہوتی ہے، خواہ وہ قرات آہستہ کرے خواہ وہ قرات جہری کرے، بہر کیف مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔ اسی طریقے سے 3 طلاق والا فتویٰ، اس سے بہت فائدہ ہوا چنیوٹ میں، تو کافی جو لوگ تھے گمراہ تھے، بھٹک رہے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا، اور غیر مقلدین کے شر سے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک دوست راولپنڈی میں مولانا شبیر صاحب، انہوں نے بتایا کہ بھی آپ کے مسائل اور ان کا حل کو تسلسل کے ساتھ علماء اور پڑھے لکھے طبقہ میں ہم بھیج رہے ہیں، اور پاک قطر فیملی تکافل کے حوالے سے بھی جو کلپ آئے تو ساتھیوں نے بہت پسند کی، اور مزید اس پر تقاضا کیا کہ کچھ اور بھی معلومات ہمیں دی جائے کہ یہ لوگ اندر خانے قوم کے ساتھ کیسے دھوکہ کر رہے ہیں کہ 3 سال تک ان میں کنسلٹنٹ اور انٹروڈیوسر اور اوپر کا افسر جو ہوتا ہے وہ مسلسل جو پالیسی لینے والے آدمی کے پیسے ہوتے ہیں ان کو کیسے ہڑپ کرتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں، 3 سال تک کھاتے ہیں۔ یہ دلال بھی اگر بنتے ہیں تو ان کی اجرت کا حق ایک دفعہ بنتا ہے، ہر سال ان کی اجرت لیتے ہیں، محنت کوئی کرتا ہے اور یہ ان کی اجرت ان کو پہنچتی ہے۔ ناجائز طریقے سے حرام مال کھاتے ہیں 3 سال تک، اور کھانے کی نسبت دارالعلوم کراچی کی طرف کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حرام مال کھا لو۔ اب یہ اللہ کی ذات کے سامنے یہ کیا جواب دیں گے؟ دارالعلوم کراچی والے تو نہیں بچائیں گے ان کو۔ تو اس لیے حرام مال کھانے سے پرہیز کریں اور اپنی ذات کو بچائیں۔ 3 سال تک، 4تھے سال میں جا کے پالیسی لینے والے کی پوری رقم غالباً جمع کرتے ہیں اور اس کو آگے لے جاتے ہیں۔ تو یہ پوری معلومات ان سے مانگی جب دیتے بھی نہیں ہیں، بہت چھپاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن تابق ہے کب تک چھپاؤ گے؟ آخر مرنا ہے۔ تکافل کرانے والے بھی مریں گے، تکافل کرنے والے اور ان کی پالیسی جو کی شہرت کرنے والے وہ سارے انٹروڈیوسر بھی فوت ہوں گے، کنسلٹنٹ بھی فوت ہوں گے، ان کے چیئرمین بھی فوت ہوں گے، تو اللہ تو پوچھے گا ان سے کہ ظالمو تم نے دنیا میں کیسے تباہی مچائی، کیسے گمراہ کیا، علماء کے ذریعے سے تم نے گمراہ کیا، عوام کتنی تمہارے ذریعے سے جہنم میں جانے والی بن گئی۔ تو اس لیے حرام کھانے سے اور حرام کمانے سے بچیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فتویٰ صحیح بخاری شریف اور مشکات شریف کتاب البیوع میں ہے کہ دعوا الربا والریبہ، کہ سود کو بھی چھوڑ دو، سود کا شبہ آ جائے تو اسے بھی چھوڑ دو۔ دلائل اور وہ ایک طرف آپ اتنی بات تو کم از کم ذہن میں رکھیں کہ الحلال بین والحرام بین، صحیح بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، تو دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں۔ تو حدیث پاک کا یہ آخری حصہ جو فمن اتقی من الشبہات
فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا، شبہ میں ڈالنے والی باتوں سے بچا لیا، تو اس نے اپنی عزت اور اپنے ایمان کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ تو آج دین خطرے میں ہے اور اپنی عزت خطرے میں ہے۔ عزت سے مراد وہ کہ جو آخرت میں اس کو عزت ملنی ہے نا، اس عزت کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اللہ کے ہاں جو عزت نصیب ہوں گی، اس لیے علماء کرام کا جب ایک بڑا طبقہ پاک قطر فیملی تکافل کی پالیسی کو ناجائز کہہ رہا ہے اور حرام کہہ رہا ہے، اور اس کی ساری صورتوں کے اوپر وہ فتویٰ لگا رہے ہیں، تو اس کے اوپر اس سے بچنا چاہیے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے بچیں۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دیدہ مجدوم کے حوالے سے صرف ایک شیئر اینڈ کیئر، اس ایک شک پر فتویٰ لے کے پورے پاک قطر فیملی تکافل کے جواز کا فتویٰ ان کی طرف نسبت کرنا کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ 4 پیسے، اصل میں نے حدیث پاک بھی عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے لیے مال فتنہ بنے گا۔ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آزمائش اور امتحان کی چیز بنی تھی اور فتنے کی چیز بنی تھی۔ میری امت کے لیے فتنہ مال بنے گا، اور وہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ صرف اس مال کے ہوس میں وہ اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے اور 4 ٹکوں کی خاطر جھوٹ بول کے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامعہ امدادیہ فیصل آباد، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے اسے 100 بار جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اب کتنے لوگوں کو یہ جواب دیتے ہوں گے، تو سب ہر ایک کو کہتے ہیں یہ حلال حلال، اس حرام کو حلال کہتے ہوئے شرم نہیں آئے گی ان کو، تو اللہ کے ہاں یہ پکڑے جائیں گے یہ لوگ۔ اس لیے اپنی زندگی کو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث خود سنی کہ چھوڑ دو اس چیز کو جو تجھ کو شک میں ڈالے، اس چیز کی طرف چلا جا جو تجھ کو شک میں نہ ڈالے۔ تو جب علماء کرام اس کو حرام کہہ رہے ہیں تو پھر کیا گنجائش باقی رہے گی کہ تمہیں ابھی تک اس میں دوسرا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا؟ تو اس لیے اللہ ہدایت عطا فرمائے ان لوگوں کو۔ تو بہرکیف حضرت نے مولانا شبیر صاحب نے بتایا کہ بہت فائدہ ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر بھی، اور سارے اس ایریے میں علماء کی اکرام اور غیر علماء اکرام کو بھی الحمدللہ فائدہ ہوا۔ لاہور پنجاب یونیورسٹی سے عابد سلطان بتا رہے تھے کہ احباب کو دینی معلومات میں بہت فائدہ ہوا اور ان کا نالج وسیع ہو رہا ہے، اور گروپ میں مزید کافی ساتھی بھی شامل ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام آباد بارہکہو سے بھائی شہزاد صاحب بہت متحرک ہیں، بتا رہے تھے کہ یومیہ مختلف دینی مسائل کا کلپ بہت اہم ہے، اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ گھر میں بیٹھے دینی مسائل کا علم حاصل ہوا، ایسے مسائل حاصل ہوئے ہیں جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ سارا اللہ کا کرم ہے۔ مری شہر سے علامہ عاصم شہزاد عباسی نے بہت عمدہ رپورٹ دی، اور وہ فرما رہے تھے کہ ہر جمعہ کو جو موضوع ملتا ہے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور دیگر مسائل سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ پتوں کی ضلع قصور سے مولانا ہارون رشید جو یوٹیوب پر آپ کے مسائل کا گروپ چلا رہے ہیں، ہر مہینہ کے مطابق مسائل کا علم بحوالہ ہو جاتا ہے، ان کا قول یہ ہے، اور ہر جمعہ پر موضوع کے مطابق مواد بھی مل جاتا ہے، اور عوام و خواص اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کشمیر سے بھی اور اسی طریقے سے لاہور سے مفتی ابوبکر صاحب نے بتایا کہ علمی طور پر بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور ہمارے شہر فیصل آباد سے مولانا عبدالصمد صاحب غلہ منڈی فیصل آباد، انہوں نے بتایا کہ تاجر حضرات کو غلہ منڈی کے مسائل کا بہت فائدہ ہوا، اور اپنے احباب کو میں لازمی بھیجتا رہتا ہوں۔ اسی طریقے سے سمندری سے حافظ اعظم گجر صاحب نے بتایا کہ میں اپنے احباب کو تمام جو میسیج آتے ہیں آپ کے مسائل کے حوالے سے وہ ان کو بھیجتا رہتا ہوں، اندرون اور بیرون ملک سب کو، اور الحمدللہ سب حضرات بہت دعائیں دے رہے ہیں، اور ان کی بہت سی دینی الجھنیں الحمدللہ حل ہوئیں۔ اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے لیے تو یہ چلتا پھرتا ایک مدرسہ کھل گیا ہے
کوئی دین کا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم وائس میسیج بھیج کر معلوم کر لیتے ہیں، اور پہلے بڑی مشکلات ہوتی تھی، اس لیے اللہ کی ذات اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ اللہ رب العزت کی ذات پورے گروپ والے حضرات کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے اور گمراہی سے بچائے، دیگر بھی تمام اہل اسلام کے ایمان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور اللہ اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔